فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے کندھے کو پکڑا اور حضور نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں یوں رہو کأنک غریب، جیسے کہ کوئی مسافر، او عابر سبیل، یا کوئی راہ گزر۔ وکان ابن عمر یقول، حضور نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، فرمایا کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ، اور اپنی صحت کو لو اپنے مرض کے آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی سرکار کا یہ جو انداز ہے نا، انداز کریمانہ، انداز شفیقانہ، انداز رحیمانہ، کہ سرکار کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جناب عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے ابن عمر دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی راہ گزر راہگیر ہوتا ہے، ویسے رہو۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آئے ہیں تو ڈیرے لگا لیے ہیں، بستر جما دیے ہیں، تخت بچھا دیے ہیں، بس یہ تو رہنا ہی رہنا۔ نہیں، کتنی خوبصورت مثال دی، اللہ اکبر۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک مرتبہ ابن مسعود اور ابن عمر دونوں اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ چٹائی پر سو رہے تھے اور کھجوروں کی چھال کی بنی چٹائی تھی، تو سرکار کی پیٹھ مبارک پر نا اس چٹائی کے نشان بن گئے۔ آپ نے یہ آزمایا بھی ہوگا، اگر آپ کبھی پلاسٹک کی چارپائی پہ سو جائے نا ننگی پیٹھ، تو آپ کی پیٹھ پہ نشان بن جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار کی پیٹھ پر نا نشان بن گئے تھے چٹائی کے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا آپ ہمیں حکم دیں، ہم کمائیں گے، ہم آپ کے لیے مخملی بستر بچھائیں گے، سرکار ہم نوکر ہیں، آپ حکم فرمائیں۔ اچھا، یہی روایت جناب عمر سے، جناب عمر نے ابن مسعود سے اپنی بات کو 2 قدم آگے کہی، یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا کیوں نہیں؟ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیسر و کسرا کے بادشاہ عیاشیاں کریں اور آپ کی یہ مفلسی کی زندگی، یہ غربت کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ اللہ نے انہیں دنیا کے خزانے دیے ہیں، مالک نے ہمارے لیے آخرت میں اس کا اہتمام تیار کیا ہوا ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کہ حضور کیوں نہیں؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کے کیا تعلق ہے؟ پھر حضور نے خود مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے کہ جو سفر میں ہو اور چند لمحوں کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، سانس لیتا ہے، دھوپ کے ڈھلنے کا انتظار کرتا ہے، پھر اپنا رخت سفر باندھتا ہے اور اپنا توشہ دان لیتا ہے اور پھر اس جگہ سے کوچ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال اس مسافر کی طرح۔ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا اے ابن عمر دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی راہ گزر۔ مسافر راستے میں کبھی تو گھر بار کا اہتمام تو نہیں کرتا نا، آپ یہاں سے چلے لاہور تو چلے جی راستے میں بنگلے بناتے جائیں، بلڈنگیں، نہ، اور بھاگنے والی کرنا، بس جہاں سے گزر جائیں، منزل کو پہنچے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال تو مسافر کی طرح ہے۔ کائے کو بھائی اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، امیدیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر میں سمجھتا ہوں اگر ہماری سانسوں کو جمع کیا جائے نا اور ہماری امیدوں کو جمع کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سانسیں کم ہوگی، ہماری امیدیں زیادہ ہوگی، ہماری امیدیں زیادہ ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضور کا کتنا مشفقانہ انداز ہے کہ اپنے غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمائے کن فی الدنیا کأنک غریب، اے ابن عمر جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں کرو، اب یہ شام آئے گی، نہ صبح ہو گئی، ہو سکتا ہے تمہیں شام دیکھنا نصیب نہ ہو، شام کے تو پھر صبح کا بھی انتظار نہ کرو۔
اپنی صحت کے دنوں کو اپنے مرض کے دنوں سے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قال جاء رجل الى النبی، اچھا وہ جو صحابی حضور کے پاس بات لے کے آئے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے۔ اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کروں اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ بولے سبحان اللہ، پیچھے والی آواز نہیں ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں، ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں رب کا بھی پیارا بن جاؤں اور لوگوں کا بھی پیارا بن جاؤں۔ یہ میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، لوگوں کی نظروں میں ہم دولہے بن جائیں، رب کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں، ہر ایک کی خواہش ہے۔ میرے مدنی آقا نے نسخہ کیا دیا، میں تو کہتا ہوں یہ سارا کرم ہے ان اصحاب کا جو حضور سے سوال کرتے رہے اور اس امت کو دین سکھاتے رہے۔ حضور نے کیا فرمایا، اگر تو چاہتا ہے رب کا بھی پیارا بن جائے اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا بھی بن جائے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی رغبت کو ختم کر دے، دنیا سے بے راغب ہو جا، دنیا کی مال و متاع کو چھوڑ دے، دنیا کے مال و زر کے پیچھے پڑنا چھوڑ دے، دنیا سے تجھے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، یوں ہو جا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنی نظروں کو چرا لے، تو لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کے نظریں چرا لے، کسی کے بٹوے کو دیکھ کے پھر نظریں اونچی کرنا کہ حاجی صاحب تو بڑے مالدار آدمی ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ، تجھے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، لوگوں کی دولت کو بالکل دیکھ ہی نہیں، کس کے پاس کتنا ہے کیا ہے اسے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، مجھے فکر ہی نہیں کوئی، تو پھر دیکھ لوگوں کی آنکھوں کا تو تارا بن جائے گا۔ جب تم کسی سے ایک دفعہ ہاتھ بڑھاؤ گے تو پھر آپ کی قدر و قیمت اس کی نظروں میں کم ہو جائے گی۔ اللہ والوں کا مسئلہ یہی تھا نا، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی، وہ آگے بھاگتے تھے، دنیا دار دولت لے کے ان کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ آگے بھاگتے تھے، ہمیں کوئی شرک ہمیں نہیں چاہیے، تو ہوئے نا لوگوں کی آنکھوں کے تارے۔ ہاں، تو جو کچھ دنیا میں ہے چھوڑ دے، اس کو دیکھے ہی نہیں، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کو بھی نہ دیکھے، زاہد ہو جائے، زاہد، کوئی سروکار نہیں ہے، جو مل گیا سو مل گیا، نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، تب بھی اللہ کا شکر، رب کے بھی محبوب اور اس کے بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ما اصاب الناس من الدنیا، لوگوں کو تو دنیا سے وہ پہنچا جو پہنچا، اور فرماتے حضور کا کیا تھا، رأیت رسول اللہ، فرماتے میں سرکار کو دیکھتا تھا، حضور کے گھر میں ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی کہ جو سرکار کو میسر ہو اور سرکار ان کو تناول فرما سکے۔ ایک اتنا اعلیٰ قسم کی کھجور، ایک ہوتی ردی یعنی بالکل ہلکی، بالکل لو قسم کی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سستے داموں میں مل جاتی ہو یا گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہو، ردی کھجوریں کا حضور کے پاس ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کھا کے اپنے پیٹ مبارک کو کچھ تقویت دے سکیں۔ حضور کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ گھر میں ردی کھجوریں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر جو نا ایک نئی امید مل جاتی ہے۔ ہاں، اب جناب عائشہ کا سنیں، یہ تو حضور نا، اب جناب عائشہ تو گھر کی ہے نا، زیادہ گھر کے معاملہ تو جناب عائشہ جانتی ہے نا، اب عورت زیادہ بہتر بتا سکتی کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا پکتا ہے، کب پکتا ہے، کس ٹائم پکتا ہے۔ اب سنیے جناب عائشہ ام المؤمنین
اہل ایمان کی امی جان اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ توفی رسول اللہ، حضور کا وصال ہو گیا، اس حال میں فرماتی کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز تھی بھی نہیں کہ جسے کوئی تر کلیجہ تر چیز کھا سکے، یعنی ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز تھی بھی نہیں جسے کوئی جانور بھی کھا سکے۔ آج ہمارے گھروں میں ایسی کوئی چیز بہت سی چیز ہوتی ہے جیسے انسان تو نہیں، جانور تو کھا سکتے ہیں نا، کم از کم بھئی سوکھی روٹیاں ہی لے لے، جانور تو کھا سکتے ہیں۔ فرماتے ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے کوئی جانور کھا سکے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ میرے پاس وہ تاک کے اندر نا چند جو پڑے تھے، جو آپ نے تاک دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر دیواروں کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کے اندر دیے رکھے جاتے ہیں، وہ جلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تاک۔ فرماتے تاک تھا، اس کے اندر چند جو پڑے ہوئے تھے اور میں اس جو سے لے کے کھاتی تھی، اور فرماتی ایک مرتبہ میں نے اس جو کا وزن کیا تو جو ختم ہو گیا، جو کا وزن کیا تو جو ختم ہو گئے۔ اچھا یہاں پر بڑی بہترین بات بتاتا ہوں، حضور کا یہ معجزہ ہے۔ ابو ہریرہ حضور کے پاس ہے، حضور دعا فرمائے اللہ مجھے برکت دے، تو ابو ہریرہ کی ایک گدڑی تھی، گدڑی سمجھتے ہیں؟ وہ کبھی ایک بار اپنا کپڑے کا بنا ہوا ٹھیلا ہوتا ہے جسے ہم گودڑی کہتے ہیں، تو اس کے اندر ابو ہریرہ نا کھجوریں رکھا کرتے تھے، تو حضور نے دعا کری اور حضور نے چند ایک کھجوریں نا ابو ہریرہ کی گودڑی میں ڈال دی، انہیں ان کے کپڑے والے بیگ میں ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ کبھی دیکھنا نہیں، اس کو کھول کے کبھی بولو دیکھنا نہیں، بس اٹھا کے کھاتے رہنا، اٹھا کے کھاتے رہنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جناب عثمان غنی کے زمانے تک، جناب ابو بکر کا 2 سال کا زمانہ، جناب عمر کا 8 سال کا زمانہ، جناب عثمان غنی کا 12 سال کا زمانہ، اب آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنا سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے کم و بیش۔ فرماتے 22 سال تک میں بغیر دیکھے اپنی گودڑی سے ہاتھ ڈالتا تھا اور جو آتا تھا میں کھاتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا۔ فرماتے کہ منو من وہ کھجوریں خیرات بھی کی۔ فرماتے پھر ایک دن میں نے کھول کے وزن کے تو ختم ہو گئے، میں نے وزن کے تو پھر ختم ہو گئے۔ حضور نے منع فرمایا تھا کھول کے نہیں دیکھنا۔ ایک شخص آ گیا حضور میرے گھر میں بڑی غربت ہے، فرمایا کہ لاؤ کھجوریں، حضور نے بھر کے فرمایا کہ گھر میں رکھو کھلاتے رہو، کبھی کھولنا نہیں، کبھی اس کا وزن نہیں کرنا۔ وہ فرماتے ایک دن میں نے وزن کر لیا تو ختم ہو گیا۔ تو اما عائشہ کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ جو تو تھے، برکت تھی، کھاتے رہے، اما عائشہ نے ایک دن وزن کے تو ختم ہو گئے۔ تو کیا فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں وہ جو تھے بس جو میں کھا لیتی تھی کبھی کبھار، اس کے علاوہ حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ 40 دن تک حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، 40 دن تک حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اور میں نے کل بھی یہ حدیث بیان کی تھی، حضور نے کیا فرمایا، اے پروردگار ایک دن دے اور ایک دن بولو نہ دے۔ ایک روایت میں اے اللہ اے پروردگار 3 دن دے اور 3 دن نہ دے، جب نہیں دے گا تو میں محمد گریہ زاری کروں گا تیری بارگاہ میں، اور جب تو دے گا میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے، اور جبریل آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا اے پیارے جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، اگر چاہو تو ہم آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو عبد نبی بنائیں، عبد نبی۔ بادشاہ نبی اور عبد نبی میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ نبی جیسے جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ہر ایک چیز پر تصرف بھی دیا، وہ تو سرکار کو بھی دیا تھا، مگر ان کے ساتھ سونے کے پہاڑ جواہرات کا بے بہا خزانہ تھا۔ اور عبد نبی کسے کہتے ہیں؟ عبد نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا ہو اور ایک وقت کا نہ ہو۔ اب جناب جبریل لے کے آئے، اے اللہ کے نبی اللہ آپ سے پوچھنا آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جبریل تم ہی بتا دو، تم ہی بتا دو، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو جناب جبریل کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ عبد نبی بنے، آپ بولو عبد نبی بنے، کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اچھا آپ کو معلوم ہے میرے مدنی آقا نے عبد نبی ہونا اپنے لیے کیوں اختیار کیا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔
میرے لیے اور آپ کے لیے کبھی جو ہے میں اور آپ طرف جائیں اور مکین گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہ سرکار اللہ نے تو آپ کو بڑی شانیں دی تھی، آپ کے پاس تو بہت کچھ تھا، آپ کا امتی تو بھوکا تڑپ رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں، جب مکین گنبد خضرا کی طرف امتی منہ کر کے فریاد کرے گا نا تو وہاں سے صدا آئے گی، اے میرے پیارے امتی، وہ تیرے نبی تو ایک ایک ہفتے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، تو کاہے کو تڑپ رہا ہے؟ رب نے جسے اختیار دیا پھر بھی اس نبی نے غربت کو اختیار کیا، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نبی کا یہ عمل ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا، وہ نبی تو ساری زندگی غربت کی گزار کے گئے ہیں، تو غریب تو ہے ہی فائدے میں، غریب کا کل فائدے میں ہے۔ آخری حدیث طیبہ جناب عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا، فرماتے جب سرکار کا وصال ہوا نا، حضور نے کوئی غلام نہیں چھوڑا پیچھے، حضور نے اپنے پیچھے کوئی باندی نہیں چھوڑی، سرکار نے کوئی درہم و دینار بھی نہیں چھوڑے، حضور نے کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے ایک خچر کے کہ جس پر سرکار سفر کرتے تھے اور حضور کا اسلحہ تھا اور حضور کی زمین تھی، اس کے علاوہ حضور پیچھے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے۔ حضور کا ایک خچر تھا جس کا نام تھا دل دل، کیا نام تھا؟ دل دل، یہ وہ خچر تھا جس پہ سرکار سواری کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک سرکار کا دراز گوشت بھی تھا، حضور کے ظاہری وصال کے بعد دراز گوشت کہتے ہیں گدھے کو، سرکار جس پہ سفر فرماتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا نا، اس دراز گوشت سے حضور کا ظاہری وصال کا صدمہ برداشت نہیں ہوا، اس نے کنویں میں چھلانگ مار کے اپنی جان دے دی تھی۔ اور سرکار جب کسی کو بلاتے نا، ابو بکر کو بلا کے رہو، وہ دراز گوشت جاتا تھا، ابو بکر کے دروازے پہ سر مارتا تھا، ابو بکر سمجھ جا سرکار بلا رہے ہیں۔ اور حضور کا یہ خچر دل دل یہ تھا، اور یہ پھر جناب مولا کائنات کے پاس رہا۔ اچھا، حضور کے پاس حضور کی 10 تلواریں تھیں، ان میں سے ایک ذوالفقار جسے سرکار نے مولا کائنات کو دے دی تھی، اور حضور کی 4 زمینیں تھیں، ایک خیبر کے اندر، ایک وادی قرا کے اندر، اور اس کے علاوہ 2 زمینیں سرکار کی اور تھیں۔ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد وہ بھی غربا فقراء کے لیے وقف ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم بات، ایک انگریز مورخ نے اس کو لکھا ہے، کہتا ہے جب اس نبی کا وصال ہوا نا، حضور نے ایک یہودی کے پیسے دینے تھے، سرکار نے اسے گندم لی تھی، جو لیا تھا، اور سرکار نے بدلے میں لوہے کا لباس کے تھے زیرہ، حضور نے زیرہ گروی رکھائی تھی اور سرکار نے گندم لی تھی، ایک سا لیے تھے۔ اور یہودی اپنا انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں اس نبی کی شان پر، اس نبی نے خود تو ادھار لے کے گزر بسر کیا، اس نبی کے خیمے میں 10 تلواریں لٹک رہی تھی، حضور کے خیمے میں کتنی؟ 10 تلواریں لٹک رہی جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا۔ گویا کہ سرکار امت کو درس دے کے گئے ہیں، اگر اسلام کی حفاظت کرنی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو، اسلام کی حفاظت کے تمہارے پاس تلوار کا ہونا ضروری ہے، تلوار کا ہونا ضروری ہے۔ آج امت نے مسلح ہی بیچ دیے ہیں، یہی وجہ ہے آج بوسنیا تباہ، یمن تباہ، عراق تباہ، اور برما تباہ، کشمیر تباہ، فلسطین تباہ، یہ سارے ملک تباہ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ذلت کو ہمارے اوپر مسلط کر کے رکھ دیا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتا اٹھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کب تک جہاد کرو؟ اتنا جہاد کرو، اتنا جہاد کرو کہ اب کوئی اسلام کے آڑ میں کوئی بچے ہی نہ، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو، تب تک تم نے جہاد کرنا ہے۔ آج قوم نے کیا کیا ہے؟ آج قوم نے مسلحوں کو بیچ دیا، تلواروں کو بیچ دیا، کیا لیا ہے؟ بے غیرتی کا سامان لے لیا ہے۔ آج نوجوانوں کے پاس 1.5-3 لاکھ کے موبائل ہیں۔ وہ پگلے، تجھے اسلام کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے تھا، مگر قوم لگ گئی ہے ڈانسوں کے اندر، قوم ادھر لگ گئی ہے۔ آج یہود اپنے بچے کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دیتا ہے،
یہودیوں کا پیدا ہونے والا بچہ یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، مگر ہماری قوم کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے، ہماری قوم کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا ہے، ہماری قوم کو فیس بک پہ لگا دیا ہے۔ ہماری قوم کی بچیاں جو ہے، پہلے ہوتے تھے مجرے، پہلے ہوتی تھی طوائفیں، وہ کوٹھ میں مجرا کیا کرتی تھی، مگر آج یہود نے کیسا کھیل کھیلا ہے، ہر موبائل کے اندر ہر ایک نوجوان بچی اپنے گھر میں بیٹھ کے مجرا کر رہی ہے اور پوری قوم موبائل پہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ آج بے غیرتی کی حد ہے کہ نوجوان ویلوگ بنا رہے ہیں۔ ویلوگ یعنی ایک نوجوان صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کی شکل دکھاتا ہے، اپنی اماں کی شکل، اپنی بہن کی شکل، اپنی بیٹے کی شکل۔ اب سارے دن وہ جو ساری بے غیرتیاں کرتے ہیں نوجوان، وہ سب کچھ دکھاتے ہیں سوائے اس کے کہ جو رات کے میاں بیوی کے، بس وہ رہ گئے ہیں، ورنہ اس نوجوان نے سب کچھ گھر کا دکھا دیا۔ یہ مجرے نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو پھر کیا ہے؟ جس حضور کے غلام نے مصلی پہ آ کے آنسو بہا کے محمد بن قاسم بننا تھا، وہ کم بخت مائیکل جیکسن کی اولاد بن گئی ہے۔ جس نے صلاح الدین ایوبی بننا تھا، وہ ایک جو ہے وہ بشٹنڈا مرثیہ گویا بن گیا ہے۔ جس نے ٹیپو سلطان بننا تھا، وہ کمینہ کم بخت جو ہے نہ مرد بن گیا ہے۔ جس نے طارق بن زیاد بننا تھا، جس نے محمود غزنوی بننا تھا، جس نے شمس الدین التمش بننا تھا، جس نے عمر کا پیروکار بننا تھا، وہ ساری اولاد گویے ہو گئے، میراثی کے بچے ہو گئے۔ اب بھلا بتاؤ اسلام کی حفاظت کے لیے کون اٹھے گا؟ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو میں پھر کس کام کا۔ اٹھے اپنی اولاد کو بیدار کریں، اور وقت دور نہیں ہے کہ جب یہود و ہنود کے پنجے ہمارے اوپر بھی آ جائیں گے۔ اللہ میری اور آپ تمام کی نماز فجر کی حاضری کو قبول فرمائے، پروردگار امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔